اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے شب قدر اور اس کی دعا۔ ترجمہ سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات کو شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی دولت کمانے کا مہینہ ہے۔ پھر اس ماہ میں اخیر عشرہ اور بھی زیادہ محنت اور کوشش سے عبادت میں لگے رہنے کا ہے۔ اس عشرہ میں شب قدر ہوتی ہے جو بڑی بابرکت رات ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ پھر شب قدر کو 1000 مہینے کے برابر نہیں بتایا گیا بلکہ 1000 مہینے سے بہتر بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے سے شب قدر کس قدر بہتر ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جاگ کر عبادت کر لیں اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اسی لیے تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا بجھا کر عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو۔ تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت زیادہ۔ اگر کوئی شخص ایک نیا پیسہ تجارت میں لگا دے اور 20 کروڑ روپیہ کا نفع حاصل کر لے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، اور جس شخص کو اتنے بڑے نفع کا موقع ملا پھر اس نے توجہ نہ کی، اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ پورا اور پکا محروم ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، اس امت کی عمر بہت 70 یا 80 سال ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ محنت کم ہوئی، وقت بھی کم لگا اور ثواب میں بڑی عمر والی امتوں سے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے کہ اس امت کو سب سے زیادہ نوازا۔ اب دیکھو بندوں کی کیسی نالائکی ہوگی کہ اللہ کی بہت زیادہ نوازش اور داد ہو اور وہ غفلت میں پڑے سویا کریں۔ رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں، خصوصاً آخری عشرہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرو اور اس میں بھی شب قدر میں جاگنے کی بہت زیادہ فکر کرو۔ بچوں کو بھی ترغیب دو اور ان کو بھی اپنے ساتھ عبادت کی عادت ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شب قدر میں اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرما دی کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، مجھے شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا جائے؟ معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی تو خدا نخواستہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے تو دنیا کی ہر نعمت اور لذت اور دولت و ثروت بیکار ہوگی۔ اصل شے معافی اور مغفرت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ بخاری مسلم میں یہ
ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے، اور اسی حکم میں بھی یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے عبادت میں لگا رہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ احتساباً کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بد دلی کے ساتھ عبادت میں نہ لگے۔ ثواب کا یقین اور اعتقاد جس قدر زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں اس کا انہماک زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جانا ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، پس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ ہی انسان سے بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ عبادت کا ثواب بھی اور ہزاروں گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، کس قدر نفع عظیم ہے۔ تو پھر مزید یہ کہ شب قدر کے بارے میں حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لہٰذا رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو جاگنے عبادت کرنے کا خاص اہتمام کریں، خصوصاً 27ویں شب کو تو ضرور جاگیں، کیونکہ اس دن شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے تعین میں میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ اور اگر لڑائی جھگڑے کا اثر، اس مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شب قدر کی تعین اٹھا لی، یعنی کس رات کو شب قدر ہے مخصوص کرا کے اس کا علم نہ ہونے دیا، وہ قلب سے اٹھا لیا گیا۔ اگرچہ بعض وجوہ میں اس میں بھی امت کا فائدہ ہو گیا، جیسا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ذکر کریں گے، لیکن سبب آپس کا جھگڑا بن گیا، جس سے آپس میں جھگڑے کی مذمت کا پتہ چلا۔ شب قدر کی تعین نہ کرنے میں مصالح، کیا اس میں بہتری ہو سکتی ہے؟ اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سے کوتاہ طباع دوسری راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے، اور صورت موجودہ میں اس احتمال پر کہ شاید آج ہی شب قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب نہ ہوتی۔ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاصی یعنی گناہ کیے بغیر نہیں رہتے، تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے مواعید کی جرات کی جاتی تو یہ بات سخت اندیشہ ناک تھی۔ تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی کی وجہ سے پھر کسی رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا۔ اب بشاشت کے ساتھ رمضان کی چند راتوں کی عبادت شب قدر کی تلاش میں نصیب ہو جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں، ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ علیحدہ ملتا ہے۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالی جل شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں۔ اس صورت میں تفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال پر رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی مصالح ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے جھگڑے کی وجہ سے اس رمضان المبارک میں تعین بلا دی گئی ہو، اور اس کے بعد مصالح مذکورہ یا دیگر صالح کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی گئی ہو۔ واللہ اعلم۔ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام اس بات سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر نصیب فرمائی، تو آپ بھی کوشش کیجئے گا، اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ہدایت کریں
کے شب قدر میں طاق راتوں میں خاص عبادت کا اہتمام کریں، کیا پتہ آپ کی اور ہماری مغفرت انہی راتوں میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین و دنیا میں بھلائی اور آسانی پیدا فرمائے، اور آخرت میں ہمارے گناہوں سے ہمیں مغفرت عطا فرمائے، اور ہماری آخرت میں جو ہے بخشش ہو جائے اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ کیا پتہ آپ کی اور میری ان راتوں میں بخشش ہو جائے اور ہم پل صراط پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی عبادت کریں گے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔